اس نبی کے غلام کی یہ شان ہے کہ کروڑوں اور کھربوں جگہ بیک وقت پہنچ سکتا ہے. ان غلاموں کے آقا مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ کہنے لگا قاضی صاحب یہ سائنس کا دور ہے، ایسی مثالیں نہیں چلے گی. کہ اچھا سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے میرے اور آپ کے آقا کے معجزات کی تصدیق کر رہی ہے. تو جو فرمائیے ذرا حضور کے معجزات کی. ابھی پچھلے دنوں میں میاں والی میں کانفرنس ہوئی، میں وہاں حاضر تھا. ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالم دین، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ سائنس اسلام پہ حملے کرتی ہے. میں نے اس بات کی بات میں تردید کی کہ اسلام سائنس کی کیا مجال ہے اسلام پہ حملے کرے. یار سائنس تو خود در مصطفیٰ کی محتاج ہے. سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے میرے اور آپ کے آقا کے معجزات کی تصدیق کر رہی ہے. سائنس تو آج اس مقام پہ پہنچی ہے کہ سائنس نے ٹیلی ویژن کو زبان دی، سائنس نے ریڈیو کو زبان دی، سائنس نے لوہے اور پلاسٹک کو زبان دی. آج سے 1428 سال پہلے تیرے پیغمبر اعظم نے پتھروں سے کلمے پڑھا دیے. ابو جہل آیا، ہاتھ بند ہے مصطفیٰ کے سامنے. محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، فرمایا چاچا جی میں بولوں یا ہاتھ والی شے بولے؟ میں بولوں یا ہاتھ والی؟ پھر مجھے کہنے دیجئے پتھرانوں کلمے پڑھا جا جواز عرض کرنا. وہ جو فرمائیے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، ہمارے مہمانان گرامی تشریف ہے. سائنس نے کالا تیار کیا جس میں ٹیلی ویژن. کیا نام ہے؟ یہ اتنا برکت والا نام ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس بدبخت تالے نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا، معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے. ہر والدین کو شکایت ہے کہ میری اولاد نافرمانی ہے. میں تھوڑا سیٹ کروں تو آڑے ملک میں جا کے رہنے نہ کرو سائیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے. سائنس نے تالا تیار کیا جس کا نام ہے ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے، ایک اسٹیشن پہ بولنے والا آدمی جہاں بھی ٹی وی سیٹ ہو وہاں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بلند آواز سے بولو نا. بولنے والا اسلام آباد بول رہا ہے، ٹی وی آپ کے گھر میں ہے، نظر آتا ہے یا نہیں؟ اس کی آواز سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ ایک جگہ نہیں، لاکھوں جگہ نہیں، کروڑوں جگہ نہیں، کھربوں جگہ پہنچتا ہے. میں کہتا ہوں نبی کی عظمت پہ اٹیک کرنے والوں، اگر سائنس کو یہ روج حاصل ہے ایک جگہ بولنے والا آدمی لاکھوں کروڑوں کھربوں جگہ پہنچ سکتا ہے، تو کیا نیلی چھت والے کو یہ قدرت حاصل نہیں جہاں اس کے یاد کا ذکر وہاں اپنا محبوب بھیج دے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے ہلکے ہلکے جو دل کو سرور آئے. روتا ہے
نام ہے آیت نام ہے زبان اللہ مدینے کے لیے رسول من ذکر کر آپ دودھ کا
اپنے شہر جہاں کا نام شروع کر تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا جا آ گیا تمہارے پاس. آتا کون ہے؟ آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو. نہیں سمجھے میری بات؟ دیکھو نا میں تھا تو آ گیا. ہمارے ننے مننے نات کا عثمان نواز اللہ ان کی پر میں برکت فرمائے یہ تھے تو آ گئے. آپ تھے تو آ گئے. اگر میرا یا تمہارا وجود نہ ہوتا تو ہم آ سکتے تھے. فرمایا آ گیا گویا آنے والا پہلے ہی موجود تھا. لوگ سوال کرتے ہیں قادری صاحب نبی کب سے نبی ہے؟ میں کہتا ہوں جب تیرا کب نہیں تھا تب بھی میرا نبی نبی تھا. بولو تب بھی میرا نبی. تو جو ذرا ایک فرمائیے نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ شرق تھے نہ غرب تھے نہ شمال تھا نہ جنوب تھا نہ کوئی شجر تھا نہ کوئی حجر تھا نہ شمس تھا نہ یہ چمکنے والا قمر تھا نہ حیوانات تھے نہ نباتات تھے نہ کوئی بلندی تھی نہ کوئی پستی تھی نہ شہر تھا نہ یہ پستی تھی نہ وجود تھا نہ کوئی ہستی تھی نہ غم تھا نہ مستی تھی نہ سوچ تھا نہ ساز تھا نہ کوئی مبتدی تھا نہ کوئی امام تھا نہ کوئی آقا تھا نہ کوئی غلام تھا نہ کلیوں کا تبسم تھا نہ بلبل کا ترنم تھا نہ صبح کا سویرا تھا نہ یہ رات کا اندھیرا تھا نہ شوکت تھی نہ شاہی تھی. اس وقت بھی مصطفیٰ کی مصطفیٰ تھی. اس لیے فرمایا جا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. لوگوں پوچھتے ہو میں کب سے نبی ہوں؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے اس وقت بھی نبی تھا. اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے رب نے میرے ہی نور کو پیدا کیا تھا. حضرات ذرا توجہ فرمائیے. اگر کسی پہ بات کرتا چلو تو کافی وقت درکار ہے. تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. فرمایا جا آ گیا گویا آنے والا پہلے ہی موجود تھا. اب آیا کیا ہے؟ میرا ایک اپنا مزاج ہے. علماء کی کہتے ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. میں وہ عالم تو نہیں علماء کے جوڑے سیدھے کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. بہرحال بعض علماء کا اپنا مزاج ہوتا ہے. آیت پڑھتے ہیں بغیر ترجمہ کیے ملاد بیان کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں آیت کو سمجھو اس پہ ریسرچ کرو. اللہ کا قرآن پیغام کیا دے رہا ہے؟ فرمایا برہان من ربکم. آیا کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئے. کیا آیا ہے؟ یہ قرآن کا حرف ہے. تھوڑی سی رحمت فرمائیے. آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھی جائیں گی. کیا آیا ہے؟ برہان. لفظ برہان کے میں دو معنی عرض کر رہا ہوں. تو جو فرمائیے برہان کے پہلے معنی ہے دلیل. کیا معنی ہے؟ اور برہان کے دوسرے معنی معنی دلیل اس طرح کیا گیا. ایک مرتبہ یہودیوں نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا. ہم جنتی ہو. نصرانیوں نے سنا انہوں نے کہا تو نہیں ہم جنتی ہو.
یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ اب چلتے چلتے یہ آواز مصطفیٰ کے غلاموں کے کان تک پہنچی، مصطفیٰ کے غلام اٹھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فدا کبیروں میں یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ آقا یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، آقا ان دونوں میں جنتی ہے کون؟ وہ کمپنی جو کہتی پھرتی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی جانتا ہے جنت میں کون کون جائے گا۔ بولو تو صحیح، تبھی تو یہ سوال کیا گیا۔ صحابی کسی مولوی کا نام نہیں ہے، صحابی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ کون صحابی؟ صحابی وہ صحابی جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ اللہ کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ صحابہ کا عقیدہ سنو کیا ہے۔ یا رسول اللہ یہودی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، آقا ان دونوں میں جنتی ہے کون؟ تو جو فرمو ذرا، ابھی کہ آقا نے جواب نہیں دیا، رب نے قرآن کی آیت کا نزول کر دیا۔ یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے نا، ایک یار پہ سوال ہوتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے۔ سوال ہوا بیجے ہوئے پر جواب بیجنے والا دیتا ہے، اگر تو سبحان اللہ۔ سوال ہوا پیدا ہوئے پر جواب پیدا کرنے والا دے رہا ہے۔ سوال ہوا فرشی پر جواب خود عرشی دے رہا ہے۔ سوال ہوا با صورت پر جواب صورت بنانے والا دے رہا ہے۔ سوال ہوا با مقام والے پر جواب لا مقام والا دے رہا ہے۔ سوال ہوا رحمت للعالمین پر جواب رب العالمین دے رہا ہے۔ یار تکتی گل بکا دیا، سوال ہوا مصطفیٰ پر جواب خود خدا دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، جوان عشق مصطفیٰ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا محبوب توجہ فرما رہا، ان دونوں جماعتوں کو بلا لو، یہودیوں کو بھی بلا لو، نصرانیوں کو بھی بلا لو، ان دونوں جماعتوں کو جمع کر کے ان دونوں جماعتوں سے پوچھو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کو بھی بلا لو، نصرانیوں کو بھی بلا لو، ان دونوں جماعتوں کو جمع کر کے ان دونوں سے پوچھو برہانکم، تم نے جو جنتی ہونے کا دعویٰ کیا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اب دیکھو میں بیٹھے بیٹھے دعویٰ کرتا ہوں، ان سے پوچھ سکتے ہیں قادری صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل ایک ایسی چیز ہے، دلیل برحق ہو تو دعویٰ، دلیل بے عیب ہو تو دعویٰ بھی، دلیل پکی دعویٰ پکا، دلیل کچی دعویٰ کچا۔ ذرا توجہ میں تو فرماؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کی ہے، ساری کائنات کو عزت عطا کرنے والے ربا یہودی جنتی ہونے کا دعویٰ کرے تو دلیل طلب کر رہا ہے، نصرانی جنتی ہونے کا دعویٰ کرے تو دلیل طلب کر رہا ہے۔ اے ساری کائنات کو عزت عطا کرنے والے تو نے بھی کوئی دعویٰ
کے دعوے میں عرض کیا اللہ کیا رب نے دعویٰ کیا اننی انا اللہ میں اللہ ہاں بولو رب نے کیا دعویٰ کیا یار رب کے ہونے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں بولتے کیوں نہیں رب نے کیا دعویٰ کیا میں رب نے دعویٰ کیا میں اللہ میں عرض کیا اللہ تیرا دعویٰ برحق تیرے دعوے میں صداقت پر مجھے کیسے پتا چلے تیرا دعویٰ برحق ہے کیونکہ تیری ذات واجب الوجود میری ذات ممکن الوجود تیری ذات سمندر بے کنارہ کی مثل میری ذات ایک قطرے کی مثل ایک قطرہ سمندر پہ چھا نہیں سکتا سمندر قطرے میں آ نہیں سکتا اے اللہ مجھے کیسے پتا چلے تیرا دعویٰ برحق ہے تیرے دعوے میں صداقت ہے رب نے فرمایا او سوال کرنے والے اننی اللہ اللہ ہونے کا دعویٰ میں کیا ہے محمد رسول اللہ میری دلیل بن کے آگے فرمایا اننی اللہ میرا دعویٰ ہے محمد رسول اللہ میری دلیل بن کے پنجابی کے شاعر نے قلم اٹھایا ہاتھ کر دی وہ ترجمہ کرتا ہے کہتا ہے نو ویکھو جے رب نو ویکھ نہ جے نو مزہ دیا رہا سارے کہہ لو نو ویکھو جے رب نو صبر کر لو بلو آگے مکھڑے والی بلہ علی ظلموں والا نبی علم حسرہ کے سیرے والا نبی تہاں کی شان والا نبی مزمل کی کملی والا نبی مدثر کی چادر والا نبی یہ دلہ کے ہاتھ والا نبی ناقسموں بہادل ونوجہ جدب والے نبی کا تصور کر کے ذرا سارے پیار سے کہہ دو ویکھو جے رب نو شیر پڑھ دیئے میرے آقا نے کہا میں مرانی فقط رہا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا انہوں میں کھو جے رب نو ایدہ بیٹھنا رب دا بیٹھنا ایدہ بولنا رب دا کرتی ہے آواز میری ہوتی ہے ادا بول ربنا مزاج میں تھوڑا سا بریکی میں لے جانا چاہتا ہوں بڑے آسان الفاظ میں ایک نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ فرمانا دعویٰ اس وقت تک چلتا ہے جب تک دلیل رہے دلیل دعویٰ ختم ہو جاتا ہے جب دلیل مثال کے طور پر ایک آدمی مثال عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے ناراض نہیں ہوگا ایک آدمی موٹر سائیکل نہیں خریدتا ہے اس کا یہ کہنا کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے یہ اس کا دعویٰ ہے اس کی رجسٹریشن بک اس کی دلیل ہے اللہ نہ کرے 5-10 سال کے بعد وہ کتاب گم ہو جائے بے شک وہ کہے انتظامیہ سے یہ موٹر سائیکل میری ہے انتظامیوں سے روک سکتی ہے یہ نہیں روک سکتی اس لیے دعویٰ تو ہے لیکن اس دعوے کی دلیل ہے آپ نے وہ جو فرمائیے جو نقطہ رد کر رہا دعویٰ اس وقت تک چلتا ہے جب تک دلیل رہے علماء کی بارگاہ میں رد کر رہا وہ جو فرمائیے دعویٰ اس وقت تک چلتا ہے جب تک دلیل رہے اسی لیے سنی مصطفیٰ کو زندہ مانتے ہیں کہ رب کا نظام چل رہا ہے میرا کملی والا زندہ ہے اگر یہ نظام قدرت چل رہا ہے تو مصطفیٰ کیونکہ دعویٰ اس وقت تک چلتا ہے جب تک دلیل اگر دلیل ختم ہو جائے تو دعویٰ
معنی معجزہ معنی دلیل لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے اور تمہارے آقا رب کے ہونے کی دلیل بن گیا ہوا۔ آئیے ذرا دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوسرے اس کے معنی ہے معجزہ۔ کیا معنی ہے؟ اگر معنی معجزہ لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اور انبیاء تھے جنہیں معجزے عطا کر کے بھیجا گیا۔ آدم کو معجزے عطا کیے گئے، شیس کو معجزے عطا کیے گئے، نوح کو معجزے عطا کیے گئے، ادریس کو معجزے عطا کیے گئے، زکریا اور یحییٰ کو معجزے عطا کیے گئے، کالم اللہ روح اللہ کو جب باری آئی امت کے رمحات کی، جب باری آئی کائنات کے دلدار کی، جب باری آئی خدا کے پیارے یار کی، رب نے فرمایا سونیا وہ پہلے نبی تھے جنہیں معجزے عطا کر کے بھیجا ہے، تمہیں سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کی قوت بصارت معجزہ تو جو فرمائی رہا ہے حضور کی قوت بصارت کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی قوت گویائی معجزہ، میرے نبی کی قوت سماعت معجزہ، میرے نبی کی عقل سلیم معجزہ، میرے نبی کے گورے گورے ہاتھ معجزہ، میرے نبی کے پاؤں معجزہ، میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا کھڑا ہونا معجزہ، نبی کا سفر معراج معجزہ، میرے نبی کا چلنا معجزہ، میرے نبی کا سونا معجزہ۔ میں نہیں کہتا، فقہا کہتے ہیں مولوی سو جائے، پیر سو جائے، غوث سو جائے، کتب سو جائے، ابدال سو جائے، ابدال سو جائے، کلندر سو جائے، ایمن شہابی رسول سو جائے، فقہ کہتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر یار تیرا نبی سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا ینام عینی لا ینام قلبی، میری آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں پر دل جاگتا رہتا ہے۔ ایک ہی جملہ دل میں اٹھا لو، یا جس نبی کا سونا ہی بے مثال ہے اس کے جاگنے کا مقام کیا ہوگا؟ میرے نبی کا بولنا معجزہ، بلند آواز سے کہو، اپنی بات نہیں کرتا، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، بڑے لطف کی حدیث توجہ فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک دن میرے آقا تیرے آقا لجپالا کا ایک مشرکہ مائی کی دیوار کے ساتھ نبی مور نبوت لگا کے اپنے غلاموں سے میٹھی میٹھی کلام کر رہا، صدقے جاؤں نبی کی کلام کر رہا۔ نبی ایسے نہیں بولتا جیسے میں بولتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا بولنا بھی بولتا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، اوہ کاجی لڑے آسیاں دے بول کملی، سب کہہ لو کاجی لڑے آسیاں دے بول کملی، تیری آتمات میری آتمات، تیری آتمات میری آتمات، اے بجیا زمانے اتے ڈھول کملی والیا، بجیا زمانے اتے ڈھول کملی، عرش سجایا تے سونے رب کلیا، عرش سجایا تے وہ سونے رب کلیا، اور راتوں رات آ جا میرے ڈھول کملی، میرے آیا ایک مشرکہ مائی کی دیوار کے ساتھ نبی مور نبوت لگا کے اپنے غلاموں سے میٹھی 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 کلام کر رہے ہیں۔ مشرکہ کے کانوں میں نبی کی آواز پہنچی، آواز کیوں کہلاتی ہے؟ آواز تو اسی لیے جادو کہتے ہیں جس کی آواز اچھی لگتی ہے جی چاہتا ہے اس کی صورت دیکھی جائے، جس کی آواز اتنی اچھی ہے اس کی صورت کتنی اچھی ہے۔ مشرکہ کے کانوں تک آواز پہنچی، اپنی غلامہ کو بلا کے کہتی ہے علی جا دے تو صحیح، میں نے بڑے بڑے
بڑے حسینوں کے کلام سنے، بڑے بڑے فصحاء کے کلام سنے، بڑے بڑے حکماء کے کلام سنے، بڑے بڑے عمراء کے کلام سنے، بڑے بڑے شاہوں کے کلام سنے، اتنا حسین کلام آج دن تک سنائی نیچا دیکھ تو صحیح، جس کا کلام اتنا حسین ہے وہ کلام کرنے والا آپ کتنا حسین ہے۔ مشرکہ غلامہ نے دروازہ کھولا، والدہا کا مکھڑا نظر آیا، واللیل کی زلفیں نظر آئیں، علم نشرہ کا سینہ نظر آیا۔ مشرک بڑے متعصب ہو گئے ہیں، فوراً دروازہ بند کر کے اندر جا کر کے دیئے ایک مالکن کیا پوچھتی ہے، آج وہی تیرے دروازے پہ آ گیا ہے جسے جو دیتا ہے اسی کو ہوتا ہے۔ جسے جو دیکھتا ہے اسی کا شاعر کہتا ہے تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوے کے چل شرما اس نے کہا آج تیرے دروازے پہ وہی آیا جسے جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جائے۔ اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ غلامہ کہتی ہے اس کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار جس نبی کا نام ہی اتنا حسین ہے وہ نبی آپ کیا ہوگا؟ میں اکثر کہنا سانو سارے سب کہہ لو سانو سارے جو سرکاری اتے سارے شہرہ جو سونے دا کرا سونا اتے سارے شہرہ جو سونے دا قابل جناب اللہ شوق سے توجہ فرماؤ ذرا قابل غور شاعر کہتا ہے میں سردی گرمی میری سرکاری نے ہونا ہے میں سردی میری سرکاری نے ہونا ہے وہ آ کے کر دے گا
دوسری ہے، اسی کا نام محمد نعوذ باللہ مکے کا جادوگر ہے، اور اس کے جادو کا اثر یہ ہے جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جلدی کر، پھر میرے مقام کے دروازے بند کر دینا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان، پر آمنہ کے لال کی آواز